बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हसन वक़ार तोराब प्रोग्राम आज की बात के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे मौजूदा हालात को। मुल्क की हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं, इस्तेहकाम की बजाय मुल्क में अदम इस्तेहकाम में रोज़ इजाफ़ा हो रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी हो या सियासी मामलात। सियासी मामलात जैसे ही इंतखाबात कश्मीर के हुए तो रिज़ल्ट आने के बाद मुल्क की जो दो मुतहारिब और इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो दोनों में अब उलझाव पैदा हो गया इंतखाबात के नताइज के ऊपर। और पीपल्स पार्टी को जब शिकस्त हुई तो फौरी तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। अब इल्ज़ामात ऐसे भी हैं कि जो वो समझते हैं कि जायज़ हैं, और वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे पास जो धांधली और दूसरी धौंस और ज़बरदस्ती करने के जो पोलिंग के दौरान ज़बरदस्ती की गई और पीपल्स पार्टी वालों को पोलिंग के दौरान मुश्किलात पेश आई, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कारकुन थे उनकी वजह से उन्होंने एक पीपल्स पार्टी के कारकुन को कत्ल भी किया। कत्ल बिला वजह तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही है कि इंतखाबात के दौरान कहीं कहीं ये भी हुआ कि कशीदगी बढ़ी और हाथापाई और झगड़े भी हुए, जिसके नतीजे में एक शहरी की शहादत वाक़ हुई। सियासी तौर पर भी जब हम दो पार्टियां आपस में या एक से ज़्यादा पार्टियां आपस में लड़ती हैं तो वो सियासी जो उनकी तरबियत है या सियासी जो माहौल है उसके मुताबिक वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, और हो नहीं सकता कि वो इल्ज़ामात की बजाय तारीफ़ें करें, अपनी तारीफ़ के बजाय मुखालिफ की तारीफ़ करें, तो मुमकिन नहीं है। जैसा कि पार्लियामेंट में होता है, एक जमात जो कामयाब होती है वो हुक्मरान जमात कहलाती है और हुकूमत उसके अंडर होती है, तो मुल्क के इंतज़ामात उसके हाथ में होते हैं। अब पाकिस्तान बने हुए 77 साल गुज़र गए और ये जो मौजूदा सेटअप है इसको कायम हुए ग़ालिबन 5 साल, और अगर गवर्नमेंट की देखी जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है उसको 3 साल हो गए। और इस 3 सालों में जो काबीना के मेंबरान रहे उसमें मोहसिन नकवी साहब इंटरिम गवर्नमेंट में भी वो हुकूमत का हिस्सा रहे, और उसके बाद अब मौजूदा हुकूमत का जो सेटअप है उसमें भी वफाकी वज़ीर हैं और वज़ीर दाखिला हैं। तो उन्होंने एक तकरीब में जो बात की और ये कहा कि हमारा निज़ाम जो है ये बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, हमें नए निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा, और यहाँ तक कह दिया कि सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, वो शख्स जो 20-20 घंटे जाग के पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्ज़ी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। ये जो भारत में इस वक्त तहरीक चली काकरोच पार्टी, तो ये अब काकरोच का नारा या आवाज़ यहाँ भी पाकिस्तान में भी लगने लगा है, और मौजूदा जो सेटअप में सियासतदान हैं, हिस्सा हैं जो इस सेटअप का, उनको वफाकी वज़ीर ने मुतनब्बे किया है कि अगर इसी सिस्टम या इसी सोच रफ्तारी या इसी निज़ाम या इसी माहौल या ये इसी सोच के को साथ लेकर हम आगे जाते हैं या अपना सफ़र जारी रखते हैं तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपन लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। आप उनसे पूछे तो सही उनको चाहिए क्या। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर
ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. پاکستان میں بھی نوجوان جو ان کا صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہونے والا ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ موجودہ سیاستدان ہیں یہ جو کاکروچ ہیں یا یہ جو بغاوت یا یوں سمجھ لیں تحریک متوقع ہے، تو جذبات اگر زیادہ اور بھڑک اٹھے تو یہ سیاسی سسٹم لپیٹ لیا جائے گا. محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ جو بات کی گئی، لازمی بات ہے کہ یہ جو نسل در نسل سیاستدان پاکستان میں سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی یہ وراثت بن گئی ہے، اور پاکستان پہ جن کا حکومت پہ قبضہ رہتا ہے، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی، تو ہر پارٹی کو چونکہ آنے والے وقت میں بھی یہ توقع ہوتی ہے کہ آنے والا وقت شاید اس کا ہے. جیسے کہ ابھی فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں بھی کہ وہ سوائے سندھ کے باقی کسی صوبے میں اس کا جو ہولڈ ہے یا اس کی جو مقبولیت ہے وہ کمزور ترین ہے. وہ بھی بلاول صاحب اس امید پہ ہیں کہ اگلے وزیر اعظم ملک کے شاید وہ بنے. تو ان سیاستدانوں کو کسی ایک کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے سیاسی نادانی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کا سیاست سے کیا، ان کو تو سیاست میں قدم رکھے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں ابھی. تو یہاں یہ بھی بات بنتی ہے کہ اگر ایک پاکستانی شہری جس کو یہ پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے، سیاسی نظام ہے، وہ دیکھنے کا اور اس کا حصہ بننے کا موقع ملا تو وہ جج کرنے میں کامیاب ہوا، یا اس کا یہ مشاہدہ ہے کہ یہ سسٹم تو کولیپس ہو چکا ہے. تو ہمارے جو لیڈران ہیں، سیاستدان ہیں، جنہوں نے 3 بار اپنی وزیر اعظم کی باری نبھائی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک نابلد سیاسی طور پر ناسمجھ اگر 3 سال میں یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ملک تو کولیپس ہونے والا ہے، تو آیا اس کی بات سچ ہے، کسی حقیقت پر مبنی ہے، یا انہوں نے صرف ایک شوشہ چھوڑا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب 3 سال میں یہ سمجھ چکے ہیں تو یہ 70 سال سے زیادہ عرصے میں ہمارے سیاستدان اس کو کیوں نہیں سمجھ پائے کہ آیا یہ سسٹم چلنے لائق ہے یا نہیں. اگر پاکستان ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے جب بات کی، انہوں نے بھی اسی سسٹم کی بات کی اپنے بیان میں. انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 1973 سے جب کہ ہماری اس وقت آبادی 7-8 کروڑ تھی اور آج 2026 ہے تو ہماری آبادی 26 کروڑ کو ٹچ کرنے والے ہیں ہم. تو ابھی تک ملک کے 4 صوبے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ آیا ملک میں یہ نئے صوبوں کی ضرورت کون محسوس کر رہا ہے اور کون اس کی مخالفت کرتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کوئی اس ملک کے مفاد کی بات کرتا ہے تو اگر اس مفاد سے کسی سیاستدان کو یا کسی پارٹی کو ذاتی نقصان پہنچتا ہے یا اس کی سیاست اگر اس بیس پہ اسی پہ بیس کرتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے یا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ کام ہوا تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، ہمارا نعرہ جس نعرے پہ ہم سیاسی یہ میدان میں حصہ لیتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں. جیسے کہ یہ ابھی ماضی قریب میں پنجاب میں کینالز کی بات ہوئی تو سندھ کے سیاستدان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تو سندھ تباہ ہو جائے گا، سندھ میں پہلے ہی پانی کم ہے، اگر یہ کینال پنجاب
کے مختلف ایریاز میں یہ بنائے گئے تو سندھ کا پانی بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس سے قبل ماضی بعید میں اگر ہم جائیں تو جب بھی کالا باغ ڈیم کی بات ہوئی تو ایک مشہور اور بڑی اب تو مقبولیت کے لحاظ سے اتنی مقبول نہیں، لیکن اس زمانے میں مقبول جماعت تھی، اس نے کیا کیا کہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی اور کالا باغ ڈیم کو کے پی کا اس وقت صوبہ سرحد کہلایا جاتا تھا، صوبہ سرحد کی موت قرار دیا کہ وہاں یہ جو نوشہرہ اور چند ایسے شہر ہیں وہ ڈوب جائیں گے، ہم اس کو نہیں بننے دیں گے، ہماری لاشیں آپ گرا دیں لیکن ہم اس کالا باغ ڈیم کو نہیں۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ملک میں جو سستی بجلی تھی وہ میسر آنی تھی، اس سے ہم محروم رہ گئے اور آئی پی پیز کی شکل میں آج ہم پوری قوم رو رہی ہے۔ بلکہ اب تو بجلی یوں سمجھ لے کہ ملک میں عوام استعمال ہی نہیں کرتے، کیونکہ اتنی مہنگی ہے، غریب عوام اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ پھر پنجاب میں کو تقسیم کرنے کی بات ہوئی، اس کی مخالفت کی گئی، اب پورے پاکستان میں صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ہر چیز کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ یہ اس سے ہماری جو حیثیت ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ملک کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کم از کم اتنا ہونا چاہیے ہماری سیاسی قیادت کو، تمام جماعتوں کو، کہ وہ مل کر بیٹھیں۔ جو ماہرین ہیں، ایک سیاستدان ہوتا ہے، اس کو سیاست کی مہارت ہے، لیکن اکانومی چلانے والے، دوسرے امور چلانے والے، ہر فیلڈ کے جو ماہرین ہیں، کبھی اس ملک میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ سیاستدان بیٹھے ہوں اور ان ماہرین کو سامنے بٹھا کر ان سے رائے لی گئی ہو کہ ہمیں یہ جو اب جس سمت ہم بڑھ رہے ہیں، آیا یہ سمت درست ہے یا اس میں درستگی کی ضرورت یا گنجائش ہے۔ اگر ہم یہ سوچ پیدا کر لیں تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی ہی سوچ کو مسلط کریں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ ہے یا جو بانی ایک جماعت لے کر آئے تھے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس طرح ہم ترقی کی طرف یا اپنی حالت نہیں بدل سکیں گے۔ مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اور ماہرین مل بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، اور کسی سیاسی میدان میں ہم اختلاف رکھیں لیکن ایک ٹارگٹ بنا لیں جو سب کا ٹارگٹ ہو کہ ہم نے ملک کو اقتصادی طور پر کس نہج پہ پہنچانا ہے، اور یہ جو بد امنی ہے، یہ جو ملک دشمن ہیں، چاہے وہ بھارت ہے یا ان کی پراکسیز ہیں، ان سے کیسے نمٹنا ہے۔ سنجیدگی سے اور خلوص سے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کی بہت اہم ایک آواز ہے، ہمیں اس کو سننا چاہیے۔ اگر ہم اس کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے تو ہمارا مستقبل تاریک ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ہم یہ امید کرتا ہوں میں کہ ساری قیادت جو ہے وہ بیدار ہے اور مزید ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے سے اگر ہم مل بیٹھ کر ڈسکشن کریں تو یہ خود سے ہماری اللہ رہنمائی فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، تو ہمیں مٹی کی زرخیزی کا اگر خیال ہے تو نم پیدا کرنا ہوگا، وہ نمی تلاش کرنی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔